ہم نہیں چاہتے کہ سوات کے لوگ ایک بار پھر دہشت گردی کا شکار ہو جائے اور وہاں پر ایک بار پھر وہ دھماکے، وہ قتل عام پھر شروع ہو جائے. تو میری تو یہ امید ہے کہ ہمارے لیڈرز، ہمارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ سوات میں امن قائم رکھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی، دادو میں ابھی آپ وزٹ کر کے آئی ہیں، تو آپ نے وہاں کیا دیکھا، کیا آپ کی آبزرویشن ہے، کیا آپ نے تجربہ کیا وہاں پہ آج؟ تو ہم تو پاکستان کے سیلاب کے نیوز کو تھوڑی دیر سے فالو کر رہے ہیں اور ہم نے رپورٹس میں پڑھا تھا کہ بہت ہی انٹینس فلڈز آئے ہیں. لیکن جب میں آج دادو گئی اور میں نے وہ پورے گاؤں، پورے علاقے دیکھے پانی میں ڈوبے ہوئے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنے برے سیلاب آئے ہیں اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں. بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے اب کیمپوں میں ہیں، انفارمل سیٹلمنٹس میں رہ رہے ہیں. ان کے پاس بہت ہی کم سہولیات ہے اور وہ انتظار کر رہی کب ان کی جو معمول کی زندگی ہے وہ انہیں دوبارہ نصیب ہوگی. میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملی جو کہ اپنے انفارمل ایک لرننگ سینٹر میں تھے. وہ ڈرائنگز کر رہے تھے اور پوئمز گا رہے تھے، کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ جو دنیا بھر ہے وہ آلریڈی جو پاکستان میں سیلاب آئے ہیں اس کے حوالے سے بھول چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سیلاب پہ ابھی بات کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا ڈر ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں لوگ بھول نہ جائے، لیکن یہ صرف بات کرنے کی تک محدود نہ رکھیں. آپ ایکشن بھی لیں. آپ یہ یقینی بنائیں کہ آپ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ سلوشنز پہ فوکسڈ ہے. جب فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر تو بہت سارے کام ادھورے رہ جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو پھر سہولیات نہیں ملے گی، فرام دوائیوں سے لے کے اسکول فیسلٹیز سے لے کے کھانے تک، شیلٹر تک. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جتنا کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں تو وہ ایکشن بھی لے اور جو ممالک ہے وہ مل کے اپنے فائنینشیل سپورٹ ابھی پرووائڈ کریں. آپ خود کیا پلان پروپوز کرتی ہیں؟ جیسے اب آپ دیکھ کر بھی آئی ہیں، اب تک آپ نے باقی لوگوں سے بات بھی کی ہے. اس وقت 3-4 چیزیں بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، جو بچے اب انفارمل سیٹلمنٹس میں ہیں، جو بنیادی لرننگ فیسلٹیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ اپنے گاؤں میں واپس جائیں گے، جو وہاں کے اسکول اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہیومینیٹیرین ایڈ پاکستان کو ابھی فراہم کرے. اور جن ممالک نے کی ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت کم ہے. اگر آپ اس سیلاب کی امپیکٹ کو دیکھیں، کتنے علاقے، کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے، تو بہت زیادہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی ضرورت ہے اس وقت. بالکل. کیا ملالہ فنڈ جو ہے ان بچیوں کو یا ان لڑکے لڑکیوں کی مدد کریں گے جو اس وقت ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں؟ ہم نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا. جب ہم نے فلڈس کے بارے میں سنا، ہم نے بلوچستان میں ایک پروگرام سپورٹ کیا بچیوں کے لیے تاکہ ان کو ہر قسم کی وہ سپورٹ فیسلٹیز فراہم ہو. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ 20% اپنے بجٹ کا آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں فلڈ ریلیف کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی ڈونیشن کی. ہم نے IRC اور دوسری آرگنائزیشنز کی مدد سے پیکیجز اور دوسری جو اسسٹنس ہے وہ فراہم کی ہے. اور ہمارا فوکس جو ہے وہ خواتین اور بچیاں ہے اس میں. تو ابھی تک ہم نے $7 لاکھ جو ہے فلڈ ریلیف کی طرف دیے ہے، اور آگے جا کے اور بھی ہم سہولیات اور باقی امداد فراہم کریں گے. بالکل. ملالہ، اب آپ ایک ایسے ٹائم پہ آئی ہیں جب آپ کا جو گھر ہے جہاں پہلے رہتی تھی سوات ویلی میں، وہاں پہ اب ایک دفعہ پھر سے جو ملیٹنٹس ہیں وہ اپنا زور جو ہے وہ دکھانا شروع ہو چکے ہیں. بچوں کی ایک وین پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا. آپ نے یہ سب دیکھا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے ساری جو سچویشن بن رہی ہے سوات میں دوبارہ سے، اس کے حوالے سے؟ جیسے ہی ہم نے سنا کہ سوات میں، جو کہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، جہاں میں پیدا ہوئی ہوں، وہاں پر بچوں کی اسکول بسز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور بچے زخمی ہو گئے، تو بہت ہی دکھ محسوس ہوا اور بہت ہی ایک ڈراؤنی سی صورتحال ہے. اور سوات کے لوگ
ابھی بھی ریکور کر رہے ہیں جو ماضی میں صورتحال تھی اس سے. تو ہم نہیں چاہتے کہ سوات کے لوگ ایک بار پھر دہشت گردی کا شکار ہو جائے اور وہاں پر ایک بار پھر وہ دھماکے، وہ قتل عام پھر شروع ہو جائے. تو میری تو یہ امید ہے کہ ہمارے لیڈرز، ہمارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ سوات میں امن قائم رکھے اور وہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو اور وہ یہ یقینی بنائے کہ ہر ایک بچی، ہر ایک بچہ وہ محفوظ ہو. آپ کا جب نام لیا جاتا ہے زیادہ تر تو دو ایکسٹریم قسم کے ریئیکشنز آتے ہیں. یا تو بہت زیادہ پیار جو آپ کو دنیا بھر میں مل رہا ہے، ریکگنیشن مل رہی ہے، اور ایک بہت زیادہ ہیٹریڈ ہے آن لائن کمنٹس میں، مختلف پلیٹ فارمز پہ. آپ اس سے کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ میرے لیے جو رسپانس میٹر کرتا ہے وہ ہے جس میں لوگ ان ایشوز کے خلاف ایکشن لیتے ہو. تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی میرے حق میں بول رہا ہے یا کوئی میرے خلاف بول رہا ہے. مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں اور بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو سیلاب کی وجہ سے پاکستان متاثر ہوا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور ہم یہ جو بھی سپورٹ ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ ہم اس وقت فراہم کریں. تو اس سب کے لیے کیا آپ دوبارہ پاکستان آئیں گی؟ میں ہر وقت پاکستان آنے کے لیے ریڈی ہوتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بار بار آیا کروں. اور پاکستان میرا گھر ہے اور مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے. اور اب ہمیں محب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن ہاں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بہت محب الوطن ہیں تو آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں. آپ بچوں کی تعلیم پہ کام کریں، صحت پہ کام کریں، اپنے معاشرے کو تھوڑا سا بہتر بنائیں. اس سے